قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، یہ قرآن مجید کے سورہ سوات کے آخری رکوع کے آیات مبارکہ ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ 6-7 مقامات پہ ہے، کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ ان آیات میں جو بات بتا دی گئی ہے، آدم اور شیطان دونوں کے کیریکٹر کو بتایا گیا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اور جب کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ خبر دی، دیکھو میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں، اس کا نام آدم ہے، اور میں اس کو مٹی سے بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کا آغاز اور اس کی ابتدا جو ہے مٹی سے کی ہے، اسی کا ذکر یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے، اب آپ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو یہ مٹی کا جسم پھر مٹی بن جاتا ہے، کیا بھائی؟ کیونکہ اس کا آغاز ہی مٹی سے ہوا تھا، اس کی بناوٹ ہی مٹی سے۔ تو اللہ نے فرمایا خالق بشر من طین، ایک بشر کہتے ہیں انسان۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں پوری طریقے سے اس کو انسان بنا کے کھڑا کروں، آدم کو، اس بشر کو، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ اللہ فرشتوں کو حکم دے رہے۔ آدم کی تخلیق کے بعد، مٹی سے بنانے کے بعد، پھر اس کو انسانی شکل میں تبدیل کیا گیا، اس مٹی سے پتلے کو۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، آدم کو مٹی سے بنانے کے بعد پھر اس مٹی کے پتلے کے اندر اللہ نے روح پھونکی، جو اصل انسان ہے اندر کا۔ ایک تو انسان کا جسم پورا مٹی کا بنا ہوا ہے، تو اندر کا ایک انسان جو ہے وہ اصلی انسان ہے، وہ روح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھونکتے ہیں اس کو فرشتوں کے ذریعے۔ اور انسان کی موت بھی جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اب یہ انسان کا صرف جسم رہ جاتا ہے۔ فرمایا
کہ تم سب کے سب اس کے سجدے میں گر جانا آدم کے آگے. یہاں پہ سجدے سے مراد آدم علیہ السلام کی بڑائی، ان کی خلافت ہے. ان کو اللہ نے اس زمین کے اوپر جو مخلوقات اللہ نے بنایا ہے، ان تمام مخلوقات میں انسان کو ایک ایسی مخلوق کی شکل دی ہے کہ اسے اختیار دیا ہے دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں، عقل و شعور دیا ہے. با اختیار مخلوق. تو اس اعتبار سے اس کی فضیلت بھی ہے اور افضلیت بھی ہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے اور وہ صلاحیت دی اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کے مقابلے میں کسی دوسری مخلوق کو صلاحیت نہیں. فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون. تو اب دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، اور وہاں پہ شیطان بھی تھا. اللہ نے شیطان کو بھی حکم دیا تھا کہ تو بھی فرشتوں کے ساتھ آدم کے آگے سجدے میں گر جا. تو پورے سجدے میں گر گئے فرشتے سوائے شیطان کے. استکبر وکان من الکافرین. شیطان جو ہے تکبر کیا، گھمنڈ میں آ گیا، فخر میں کیا اپنے آپ میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استکبرت ام کنت من العالین. کیا تو تکبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے؟ تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے آدم کے آگے؟ تو پھر کیوں تو آدم کی بڑائی کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین. ایک تو تکبر ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سپر سمجھنا دوسروں کے مقابلے میں. یہ شیطان کی خصلت بتا رہے ہیں اللہ. حکم اللہ کا حکم، اللہ حکم دینے کے بعد قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. شیطان کا نام ابلیس ہے اصل میں. اللہ نے کہا اے ابلیس، اے شیطان، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے آدم کے آگے سجدہ کرنے سے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ آدم ہے، آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اور پھر حکم دیا کہ تو اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. تو شیطان کو اللہ نے حکم دیا اور پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تجھے منع کری؟ کس چیز نے تجھ کو منع کیا ہے آدم کے آگے سجدہ کرنے سے یا آدم کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے؟ جو اللہ تعالیٰ شیطان سے مخاطب ہے، شیطان سے پوچھ رہے ہیں. اب اس کے جواب میں اللہ کے جواب میں شیطان کا جو سوال کیا جواب دے رہا ہے، بہت غور سے سننے والی آیات ہے. یہ 6-7 مقامات پہ ہے یہ قرآن میں. شیطان کو اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کس چیز نے تجھ کو منع کیا ہے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ حضرت آدم سجدہ کرنے سے، اس کے آگے اس کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے. استکبرت ام کنت من العالین. کہ تو تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے تیرا. شیطان نے اس کے بعد کہا قال خلقتنی من نار وخلقته من طین. شیطان جواب کیا دیا اللہ کو، تو مجھے آگ سے بنایا ہے اور شیطان کو مٹی سے بنایا ہے.
انا خیر من، شیطان نے کہا میں تو آدم سے بہت اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میرے اندر آگ ہے، روشنی ہے۔ اس نے تعویل پیش کی اللہ کو، لہذا میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، اس سے بہتر ہوں، لہذا اس کے مقابلے میں کیسے سجدہ کروں اس کو؟ شیطان نے تعویل پیش کی اللہ کے سامنے، سجدہ کیوں نہیں کرا؟ بولے تو یہ تعویل شیطان دیا، کیا دیا؟ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اس سے اچھا ہوں، اس سے اعلیٰ ہوں۔ دلیل کیا دیا شیطان؟ خلقتنی من نار، ہوں کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور انسان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے کہا قال فاخرج منہا انک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، ملامت زدہ ہے تو اب۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تیرے اوپر قیامت والے دن تک اللہ کی لعنت ہے۔ یہ آیات میں کیا باتیں کہی جا رہی ہیں، کیا میسج دیا جا رہا ہے، یہ سوچنا اصل میں۔ وہ وقت جب کہ آدم کو بنائے رہے تھے اللہ تعالیٰ، اس وقت کی باتیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بتا رہے ہیں۔ اور انسان کے متعلق اللہ نے یہ بتایا آدم کو، اس کی اہمیت، اس کی افضلیت۔ خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو شیطان کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے سارے سجدے میں گر گئے، اور شیطان جو ہے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان کا جواب کیا تھا اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ نے پوچھا تو کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے جو بات کہی، سب سے پہلے تو دو باتیں اللہ نے فرمائی، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کرتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، بہت اعلیٰ ہوں، سپیریئر ہوں بھائی۔ تو جواب کیا دیا شیطان نے؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ دلیل خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ شیطان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق مان رہا، کیا بھائی مان رہا نا؟ کیا بول رہا شیطان؟ تو میرے کو آگ سے پیدا کیا، تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو مان رہا ہے، تو میرا خالق ہے۔ شیطان اللہ کا انکار نہیں کیا، کیا کہہ رہا ہے شاید؟ تو میرا خالق ہے، تو میرے کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اہم بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لعنتی کیوں ٹھہرا؟ شیطان کا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے لعنتی بنا قیامت تک؟ نہ تو اللہ کا انکار کیا بلکہ اللہ کو اپنا خالق مان رہا ہے، نہ تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شریک کیا، شرک بھی نہیں کیا، نہ تو اللہ کا انکار کر رہا اور نہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ وہ مشرک ہے۔ پھر وہ لعنت ہی کیوں ٹھہرا اللہ کی طرف سے؟ یہ ہے ان آیات میں جو آپ کو میسج دیا جا رہا ہے، جو سبق پڑھایا جا رہا ہے، وہ یہ سبق ہے اصل میں۔ وہ جرم کیا تھا شیطان کا؟ اللہ کو تو مان رہا اپنا خالق، بول رہا تو میرے کو آگ سے پیدا کیا، اللہ کا منکر نہیں ہے شیطان، اور پھر مشرک بھی نہیں ہے، چلو بھائی کسی اور کو شریک کیا، وہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا گناہ تھا اس کا؟ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اور دوسرے مقامات میں اس کو کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ کیا تھا وہ گناہ جس کے بعد اللہ نے اس کو کافر قرار دے دیا؟ استکبرت وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا آدم کے مقابلے میں، اور وہ کافر بن گیا۔ سمجھ میں آ رہی؟
तकब्बुर, घुमंड, अनानियत, ईगो, हिमाकत, अकड़, क्या है ये? शैतान की खसलतें हैं, ये शैतान के कैरेक्टर है। ये अल्लाह ये बता रहे हैं यहां पे असल में शैतान के कैरेक्टर यहां बता रहे हैं कि शैतान कौन है, उसके कैरेक्टर क्या है, उसकी खसलतें क्या है। उसकी खसलतें फरमाया कि इस्तकबरा, तकब्बुर, और अपने को आला जाना सबसे, और इंसानों के मुकाबले में, आदम के मुकाबले में अपने को बेहतर जाना, उस मैं इससे अच्छा हूं। 3 फर्द जुर्म यहां पे है शैतान के। क्या है सो? क्यों वो काफिर बना? अल्लाह ने उसको काफिर क्यों कहा? ये बात यहां पे बुनियादी तौर पे बताई जा रही है। शैतान का कैरेक्टर, आदम के आगे सजदा करने से इसका इनकार। अच्छा, ये अब हो गया शैतान का जिक्र। दूसरे मुकाम पे आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है सूरह आराफ में बड़ी तफसील के साथ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा उनके बीवी के साथ, और हुक्म दिया कि दरख्त के करीब नहीं जाना, इसका फल नहीं खाना। क्या कहा? रखे जन्नत, उस नेमतों भरी जन्नत में रखा, और रख के मियाँ बीवी को सब खाओ जहां से चाहे, जो चाहे खाओ, मगर एक वो दरख्त है, उस दरख्त का फल नहीं खाना। उसके ऊपर रोक लगा दिया। और वो इम्तिहान था आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में, क्योंकि अल्लाह ने आदम को जमीन पे भेजना था इम्तिहान के लिए, लिहाजा उसका इम्तिहान अल्लाह जन्नत में लेके जमीन पे भेज रहे हो। फिर यह भी बताना था अल्लाह को कि तुम इम्तिहान का जब तुम जहां भेजे जा रहे हो, वहां जमीन के ऊपर एक तुम्हारा दुश्मन भी होगा, वो तुम्हें भटकाएगा। और वो दुश्मन जो है, अल्लाह फरमाते हैं मुझसे इजाजत लिया हुआ है भटकाने की। मगर कुरान में अल्लाह ने बात की, जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, शैतान का वार उन पे नहीं चलेगा, इल्ला इबादतुल मुखलसीन, कुरान में अल्फाज आते हैं। तो बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम को मना करे, उस दरख्त के करीब नहीं जाना, और शैतान को बोले ये तुम्हारा दुश्मन है। और शैतान भी जब जन्नत में आ गया आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह भटकाने के लिए, कुरान में यहाँ पे आती है 4 रुकू में सूरतुल बकरा के, शैतान वन्हा, शैतान ने उनको रगलाया, फुसलाया, और फिर सूरह आराफ में फरमाया कि देखो अल्लाह ने तुमको इस दरख्त के फल खाने से क्यों मना करा है, मैं बताता हूं। तो मुझे मालूम है कि क्यों जो है तुमको मना करे अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही बता दिया था शैतान को, देखो ये दरख्त के करीब नहीं जाना, देखो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये पहले बता दिए थे अल्लाह ने। लेकिन बहरहाल शैतान मुख्तलिफ तरीके से बहकाया, वसवसे डाला, फलां फलां बहुत सारी तफसीलात उसकी आती हैं। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम को मुतालिक कहने लगा कि मैं तुम्हारा हमदर हूँ। वो ख़ासमा लहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। आदम अलैहिस्सलाम इसके शिकंजे में नहीं आ रहे, चखमे में नहीं आ रही, लेकिन बार बार आते गया और कहते गया कि देखो मैं तुम दोनों को कसम खा के कहता हूँ, वो ख़ासमाहुमा, मैं कसम खा के कहता हूँ तुम दोनों से, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। बहरहाल किसी तरीके से आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ पे भटकाना था। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम इनके नरगे में आ गए और उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया, चक्का। जैसे उन्होंने उस दरख्त के फल को चक्का तो उनके जिस्म के ऊपर जो जन्नत का लिबास था दोनों के, वो लिबास उतर गया, बरहना हो गए, दोनों परेशान हो गए। अब पर ये क्या हो गया एकाएक, और उन्होंने जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म को वो हिस्सों से छुपाना शुरू कर दिया जो शर्म में होते। वतफ़ी यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज़ दी, फिर ऐ आदम मैं तुमको दोनों को पहले ये बात बता चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अलम अनहाकुम अन तिलकुमुश शजरति, मैं तुम्हें मना नहीं करा था इस दरख्त के करीब नहीं जाना।
اور کیا میں تمہیں یہ نہیں بتایا تھا تمہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بھی پریشان ہیں. اللہ تو پہلے ہی بتا دیے تھے یہ بات. اب کرنا کیا آخر؟ اب غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی آدم سے حوا سے، دونوں سے. پریشان ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب تنبیہ کر رہے ہیں، میں تم کو پہلے ہی بتایا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ درخت کے قریب نہیں جانا، یہ کیوں گئے تم؟ بڑے پریشان ہیں دونوں. کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا کیا کرنا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رب ہیں، ان کے خالق ہیں. اب کرنا کیا ہے انہیں؟ آدم علیہ السلام کو خود اب اللہ نے فرمایا کہ اب تم توبہ کرو. اور توبہ بھی کیسے کرنا بھی معلوم ہی نہیں آدم کو توبہ کیا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توبہ کے کلمات سکھائے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. بس آدم نے اللہ سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے. وہ توبہ کے کلمات کیا ہیں؟ سورہ بقرہ میں، سورۃ الاعراف میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ جنت کی دعا ہے. وہ گناہ ہونے کے بعد حضرت آدم اور حوا دونوں مل کے اللہ سے دعا کرے. اللہ نے سکھایا ان کو توبہ کے کلمات بھی. مطلب کیا ہے اس کا؟ ہے پروردگار ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے تیری نافرمانی کر کے ہماری جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے ہم نے اپنے آپ پہ. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے، ہماری مغفرت نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہم پہ رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر یقیناً ہم جو ہے خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا. پھر یہ توبہ کے کلمات تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب تم جاؤ زمین کے اوپر. شیطان کو بھی بھیج دیا کہ جا زمین پہ، تینوں کو. بہرحال اب ان میں دو کیریکٹر ہیں، ایک شیطان کا کیریکٹر ہے اور ایک آدم علیہ السلام کا کیریکٹر ہے. اب یہ دو کیریکٹر ہی زمین پہ چلیں گے قیامت تک کے اوپر. شیطان کی خصلتیں کیا ہیں اور آدم کی خصلتیں کیا تھی، اس کو یہاں پہ بتایا گیا. اب آدمیت کس کے اندر ہے، شیطانیت کس کے اندر ہے، اب یہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے. شیطانیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دینے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنا، اور خلاف ورزی کر کے گھمنڈ کرنا اور توبہ نہیں کرنا، نادم بھی نہیں ہونا، یہ شیطانیت ہے. اللہ کے مقابلے میں، اس کے احکامات کے مقابلے میں اس کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، اور پھر نادم بھی نہیں ہونا. چلو بھئی نادم بھی نہیں ہوگی، یہ شیطانیت ہے. اور سب سے بڑی شیطان کی خصلیت کیا ہے؟ شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر من، کہ میں اس سے اچھا ہوں. یہ ہے اصل شیطانیت. تکبر، گھمنڈ. شیطان نے تکبر کیا اور وہ لعنتی قرار پایا. شیطان نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا دوسروں کے مقابلے میں، وہ لعنتی ٹھہرا. گھمنڈ، تکبر، انانیت، فخر، حماقت، ایگو، ساری چیزیں کیا ہیں؟ شیطان کی خصلتیں ہیں. اگر یہ خصلتیں مجھ میں اور آپ میں ہیں تو شیطان کی خصلتیں ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ. اصل جو قرآن میں سے دینا چاہ رہا وہ یہی ہے. اگر اے ایمان والو تم ایمان لانے کے بعد بھی اگر تمہارے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، انانیت ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ شیطان کی خصلتیں ہیں. اگر اس سے توبہ نہیں کرو گے تم تو اسی طرح لعنتی ٹھہرو گے، اس طرح شیطان لعنتی ٹھہرا. شیطان کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کا کیریکٹر، ان کا کیریکٹر کیا تھا؟ اب دیکھیے، اب شیطان بھی غلطی کرا، سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کے آگے، اور اللہ نے حکم آدم کو بھی دیا تھا، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی آدم بھی کرے، شیطان بھی کرے. اب دونوں کو پوچھا اللہ نے. شیطان کو پوچھا تو بولا میں اس سے بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں. اللہ نے آدم کو پوچھا تو آدم علیہ السلام نادم ہو گئے. ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے توبہ کے کلمات ان کو سکھا دیے. یہ آدمیت ہے، یعنی غلطی شیطان سے بھی ہوئی اور آدم سے بھی ہوئی. آدم علیہ السلام کے غلطی کر کے انہوں نے کیا کہا؟ نادم ہوئے غلطی پہ،
گناہ کے اوپر پچھتاوا ہو گیا، ان کو ندامت ہو گئی، توبہ کی توفیق ہو گئی انہیں. یہ آدمیت ہے. یہ کون سی کس کی خصلت ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کی. کیا گناہ ہوا لیکن اس کے اوپر نادم ہونا، آپ کے اندر گنہگار ہونے کا تصور پیدا ہو جانا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا غلطی کے اوپر، یہ آدمیت ہے. اور اللہ بشارت بھی دیا کہ آپ کی توبہ کو اللہ قبول کرے گا. لیکن گناہ کے بعد آپ گناہ کر کے گناہ کا اعتراف نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو اور اچھا سمجھنا، میں غلطی کیا کروں، نادم نہیں ہونا، یہ شیطان کے کیریکٹر ہے. اور یہ تکبر شیطان. قرآن مجید میں تکبر کے متعلق کیا بات فرمائی؟ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقُ الْجِبَالَ وَلَن تَخْرِقُ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ کے مت چلو، زمین میں اکڑ کے مت چلو، حماقت مت کرو. کیوں؟ نہ تو تم پیر پٹک کے زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ تو تم سینہ تان کے پہاڑوں کے بلندیوں کو چھو سکتے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے کیوں اکڑ رہے ہو تم؟ سورہ لقمان میں فرمایا، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اے میرے بیٹے اکڑ مت، تکبر مت کر، فخر مت کر. اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو، حماقت کرنے والوں کو، شیخی بگارنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ سورہ مومن میں فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. اس وجہ سے تم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کہ تم نے غیر ناحق زمین میں حماقت کرنا شروع کر دیا. تفرحون، موج و مستیاں اڑائے تم. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور تم نے اکڑنا شروع کر دیا. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. اور ان متکبرین سے کہا جائے گا، فخر کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ ان کو جہنم میں داخل کر دو، جہنم میں جاؤ. وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. اور جہنم جو ہے اللہ فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں کے لیے، حماقت کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. تکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ زمین میں تکبر کرے، حماقت کرتے رہے، اکڑتے رہے، اپنے آپ کو سب سے سپریئر سمجھتے رہے، میں سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے ادنا ہوں، سب سے اچھا ہوں، حماقت کرتے رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں حشر کے میدان میں چونٹیوں کی طرح اٹھائے گا، چونٹی بنا کے اٹھائے گا. پیروں کے نیچے مسل دیے جائیں گے لوگ. آج اتنا فخر کر رہے ہیں لوگ، جو اللہ نے تھوڑی بہت آزادی دی ہے، آج اکڑ ہے ان کے یہاں، آج عیاشیاں ہیں، مکاریاں ہیں، بدماشیاں ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں آج. اللہ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب دن آئے گا، اللہ کے نبی نے چونٹیوں کی طرح ان کو اٹھایا جائے گا. تکبر وہ گناہ ہے جو ڈائریکٹ جہنم میں لے جانے والا ہے. اچھا، ایک حدیث آتی ہے تکبر کیا ہے، سوچئے اب ذرا. مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلون الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. بڑی اہم بات ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. لا يدخلون الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. اس آدمی کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے. کتنی بڑی وہ ادارہ ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جن کی گواہی، جن کی شفاعت کے اوپر ہمارے لیے جنت ہے، جن کی گواہی، جن کی شفاعت کے اوپر ہماری جنت ہے، اور وہ ذات مقدس کہہ رہی ہے
اگر تمہارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی اگر تکبر اور گھمنڈ انانیت حماقت ایگو ہے تو جنت میں نہ داخل کیے جائیں گے تم لوگ، چاہے نمازیں پڑھو چاہے روزے رکھو۔ تکبر ہر فیلڈ میں ہے، اور آدمی اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا، میں سب سے اچھا ہوں، ہر معاملے میں ہے، یہ ہر فیلڈ میں کہیں بھی چلے جاؤ، آپس میں کاروبار ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، یا دیندار طبقے میں کہ میں اس سے اچھا ہوں، انہیں بولتا میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، اس سے زیادہ میں قابل ہوں، یہ ساری چیزیں تکبر کی انانیت ظاہر ہو رہی ہے اس سے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کو عاجزی کرنے والے پسند ہیں، گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ یہ ہے اصل آدمیت کے اندر گھمنڈ نہیں ہونا، تکبر نہیں ہونا۔ ہر آدمی اپنے فن کے اندر ہوگا میں گھمنڈ، میں سب سے بہتر ہوں۔ بھائی اسی لیے بات کہی علماء کرام نے بڑے نے، کسی کی تعریف تو اللہ کا حق ہے، کسی اور کی نہیں کرنا ہے۔ تعریف کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر آپ کسی بندے کے بہت ایک بے لاجواب کوئی کام کرا ہے انہیں، جس کو کوئی مثال نہیں ہے، اگر اس کی بھی تعریف کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بڑی آپ کو صلاحیت دی ہے بھائی، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی خوبی دی ہے بھائی، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیا بھائی؟ اللہ ہی دیا آپ کو یہ فن، اللہ ہی دیا آپ کی یہ صلاحیت، عقل، فراست، یہ فہم، اسی سے ہر چیز آپ بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں، دوسروں سے اچھا ہوں، اگر کوئی عالم یہ سمجھ رہا کوئی عالم میں وہ عالم سے اچھا ہوں، شیطان کی خصلت ہے اس کے اندر۔ ہاں اسی طرح کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے سے میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں۔ آج کل سارے جھگڑے سارے فساد کیا کس کے؟ انا چل رہی آج کل، میں ہر جگہ یہ میں ٹکرا کے فساد ہو رہے ہیں، یہ میں ٹکرا کے آج قتل خون ہو رہے ہیں، یہ میں ہر جگہ میں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بولنے والا شیطان ہے، میں صرف اللہ کے لیے ہے، انی انا اللہ، میں ہوں اللہ اصل میں، یہ صرف اللہ کے لیے میں کا لفظ یہ کسی اور انسان استعمال کر رہا ہے تو اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ کر رہا، تکبر کر رہا انہیں۔ استکبرا، آپ کو پوری نماز میں آپ کو مشق کروائی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، تعریف صرف اللہ کے لیے، کسی اوروں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے حالات کیا ہے؟ سوچو آپ اور کیجئے معاملات، کیونکہ نفس انسان کا جناب علی بہت ہی، یہ نفس جو ہے نا، یہ نفس یہ میں چاہتا ہے، میری تعریف ہونا، میری چلنا، گھر میں بھی وہی، باہر بھی وہی، نوکری پہ بھی وہی، تجارت میں بھی وہی، ہر جگہ میں یہ میں بولا تباہ ہو گیا انہیں۔ شیطان کی خصلت کام کر رہی ہے اس کے بعد غیر شعوری طور پہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے، ذرہ برابر بھی تکبر ہے، مثقال ذرۃ ان کا لفظ ہے عربی زبان میں، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر، تھوڑے سے تھوڑا بھی اگر تکبر اور گھمنڈ ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں بات آئی جو اس حالت میں مرا کہ وہ شرک کر رہا تھا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر اور شرک یہ دونوں ڈائریکٹ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے تکبر سے بچیں، گھمنڈ سے بچیں، انانیت سے بچیں، فخر سے بچیں، حماقت سے بچیں، ریاکاری سے بچیں۔ یہ سب تکبر کے اقسام ہے، سارے تکبر کے اقسام، اس سے بچنا ہے۔ اب ہمارے اندر ہمارا تزکیہ ہونا ہے کہ انانیت، عاجزی ہر ایک کے ساتھ آج خندہ پیشانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے یہ بھی صدقہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، جھک کے ملو، عاجزی سے ملو، اس کو عزت دو، اس کی تکریم کرو۔ یہ نہیں کہ تم اپنی عزت، نہیں، سامنے والے کی، سامنے والا کی۔ انا خیر من جہاں بھی بات آئے گی انسان دوزخ جہاں جائے گا ڈائریکٹ۔ ذرہ برابر بھی انا خیر بولا انہیں دوسرے کے مقابلے میں، ارے انہیں کیا ہے، ارے نکالو، ہمارے پاس ہے جو کچھ ہے۔ یہ منع ہے سخت، بہرحال یہ گناہ ہر ایک کے پاس ہے۔ وہاں سے آیا آدم علیہ السلام شیطان سے، لیکن اس کا اللہ رزلٹ بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تکبر سے بچائے، انانیت سے بچائے، حماقتوں سے بچائے، غرور سے بچائے۔ یہ جنت کے بجائے جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔